نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ آج چونکہ 17 رمضان المبارک ہے اور تاریخ کے حوالے سے 17 رمضان المبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں ایک عظیم نام حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، اور 17 رمضان المبارک سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے آج کی گفتگو ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مناقب اور فضائل پر ہوگی۔ سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عائشہ، لقب خطاب ام المؤمنین اور لقب صدیقہ، حبیبۃ الرسول اور حمیرہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کبھی کبھی بنت الصدیق اور یا عائش کے نام سے بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خطاب کیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت، پیدائش بعثت کے 5ویں سال شوال المکرم میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ہوا جس وقت آپ کی عمر 6 سال تھی، اور رخصتی کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 9 سال تھی۔ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس غم کی وجہ سے بہت پریشان رہنے لگے، تو آپ کے ساتھ ایک دینی تعلق رکھنے والی عورت حضرت خولہ بنت حکیم، انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے یہ بات رکھی کہ اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو عرب میں 2 عورتیں ہیں، ایک کنواری ہے اور ایک شادی شدہ ہے۔ کنواری حضرت سودا بنت زمعہ اور شادی شدہ حضرت سودا بنت زمعہ، اور کنواری عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ بنت حکیم کے ذمے یہ کام لگایا کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ان کے گھر والوں سے بات کرے، شادی کا پیغام پہنچائیں۔ جب حضرت خولہ بنت حکیم نے ان کے گھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر شادی کا پیغام بھیجا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پیغام کو قبول کرتے ہوئے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 6 سال تھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے نکاح کروا دیا، اور رخصتی کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 9 سال تھی، اور اتنا سادگی کا زمانہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب میری شادی ہوئی، نکاح کے لیے مجھے بتایا کہ اس وقت میں گڑیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، یعنی بچپنا تھا، بالکل چھوٹی عمر تھی، میں کھیل رہی تھی، محلہ کی عورتیں میرے پاس تھیں، ہم کھیل رہی تھی، میری والدہ محترمہ نے مجھے پکڑا، مجھے سائڈ پر لے گئی، میرا منہ دھویا،
اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا دیا، اور رخصتی کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 سال تھی۔ جہاں سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت زیادہ مناقب ہیں، فضائل ہیں، وہاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے متعلق تحدیث بالنعمت کے طور پر کہ اللہ کی نعمت کا اظہار کرتے ہوئے کچھ باتیں بیان کیا کرتی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے فرماتی تھی کہ میرا باقی عورتوں کو یہ مقام حاصل نہیں جو مجھے حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں میں صرف میں ہی کا باری ہوں جس کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ پھر اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے متعلق فرماتی ہیں کہ میں وہ عورت ہوں، باقی کسی بیوی کو یہ اعزاز حاصل نہیں، مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام میرے پاس بستر میں موجود ہوتے تو جبرائیل امین اللہ کا پیغام لے کر میرے پاس آیا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سے تو بہت مردوں نے کمال حاصل کی ہے، عظمت حاصل کی ہے، لیکن عورتوں میں بھی کچھ عورتیں ہیں جن کو یہ کمال حاصل ہے، مقام حاصل ہے سب عورتوں میں۔ ان میں ایک عمران کی بیٹی مریم جس کا ذکر قرآن میں سورہ آل عمران میں آتا ہے، اور دوسری فرعون کی بیوی آسیہ، اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بیان کرتے ہوئے فرمایا عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسے ہے جس طرح کہ سریر کھانے کی فضیلت تمام کھانوں پر۔ یہ سریر عرب کا ایک مشہور کھانا ہوتا کہ گوشت کے کچھ ٹکڑے اور شوربہ اس کو ملا کر اس میں روٹی ڈال کر اس کی چوری بنائی جاتی، یہ عرب کا ایک مشہور کھانا تھا اور بڑا اس کو لذیذ سمجھا جاتا تھا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسے ہے جس طرح سریر کھانے کی فضیلت، سریر کھانے کی اہمیت تمام کھانوں پر ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح جب اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہونا تھا، اس سے قبل آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کئی مرتبہ خواب میں یہ بتلایا گیا جبرائیل امین کے ذریعے، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر سامنے لائی گئی خواب میں کہ یہ وہ عورت ہے جس کے ساتھ آپ کا دنیا میں بھی نکاح ہوگا، یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہوگی اور کل قیامت کے دن آخرت میں بھی آپ کی بیوی ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے فرمایا، یعنی مجھے یہ بتایا، اریدو کی فی المنام، میں نے تجھے خواب میں دیکھا، ثلاث لیال، 3 راتیں، جاءنی بکل ملکو، میرے پاس جبرائیل امین آئے، فی سرقۃ من حریر، ایک ریشمی کپڑے میں تیری تصویر لے کر، فیقول، پس جبرائیل امین نے کہا، ھذہ امرأتک، یہ آپ کی بیوی ہے، فاکشف عن وجہک، میں نے آپ کے چہرے سے، عن وجہک، میں نے آپ کے چہرے سے کپڑا اٹھایا، فَإِذَا أَنْتِ هِيَ، تو وہ آپ ہی تھی، یعنی ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ فَقُلْتُ، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے خواب ہی میں کہا، إِن يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو يُمْزِهِ، اللہ اس کو ضرور پورا کرے گا۔ پھر اللہ نے یہ خواب پورا کر کے دکھایا کہ 6 سال کی عمر میں جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 سال عمر تھی، حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواہش کی وجہ سے، ان کے کہنے کی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر دیا۔ اور جس طرح آپ نے پیچھے یہ سنا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام حاصل تھا کہ جبرائیل امین کی طرف سے ان کو سلام آیا کرتے تھے، کیونکہ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بڑی خدمت گزار بیوی تھی۔ اسی طرح اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی مقام حاصل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ، اے عائشہ، ھذا جبرائیل، یہ جبرائیل ہے، یقرأ علیک السلام، جو آپ پر سلام پڑھتے ہیں، یعنی جبرائیل کی طرف سے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سلام آیا کرتا تھا۔
اور ام عائشہ فرماتی ہیں وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ قالت، پھر ام عائشہ فرماتی ہیں وَهُوَ يَرَى مَا لَا أَرَى، آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ دیکھتے تھے جو میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ یعنی کیا مطلب؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو جبرائیل امین کو دیکھ سکتے تھے، لیکن میں نے جبرائیل امین کو کبھی نہیں دیکھا۔ پھر اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت تھی، بہت زیادہ پیار تھا، حتیٰ کہ پھر صحابہ کرام کے اندر بھی یہ مشہور تھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ پتہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ازواج مطہرات میں سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت پیار ہے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیویوں کی باری مقرر کی ہوتی تھی۔ جس دن ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہوتی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف تحفے تحائف بھیجتے۔ دیگر ازواج مطہرات نے اس بات سے کچھ ملال کیا، انہیں یہ ناپسند گزرا کہ جب آپ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہوتی ہے تو صحابہ کرام تحفے بھیجتے، ہماری باری میں کیوں نہیں بھیجتے؟ انہوں نے یہ بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ذکر کرنی تھی، لیکن کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا اظہار کریں کہ آپ صحابہ کرام کو بتائیں کہ جب دیگر بھی ازواج کی باری ہو تو آپ تحفے تحائف بھیج دیا کریں، صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری میں کیوں بھیجتے ہیں؟ تو جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ بات لے کر گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ کیا تم ان سے محبت نہیں رکھو گی جس سے میں محبت رکھتا ہوں؟ یعنی اما عائشہ سے آپ محبت نہیں کرو گی جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ تو اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو کر واپس چلی آئی، یعنی سمجھ گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ مجھے حضرت عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ دو، ایذا نہ پہنچاؤ، کیونکہ حضرت عائشہ وہ میری زوجہ ہے کہ جب وہ میں ان کے بستر میں ہوتا ہوں تو جبرائیل امین رب کا قرآن لے کر اتر جاتے ہیں، اس لیے حضرت عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دیا کرو کہ کیوں حضرت عائشہ کی باری میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہدیہ بھیجتے ہیں۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف عورتوں میں نہیں بلکہ مردوں میں بھی یہ مقام حاصل تھا کہ سب سے زیادہ حدیث کا علم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما اشکل علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قط، کہ جب صحابہ کرام کی جماعت کو کسی حدیث کے بارے میں اشکال ہوتا، کسی حدیث کے بارے میں کوئی مسئلہ درپیش ہو جاتا، فسألنا عائشہ الا وجدنا عندها منه علما، پس وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس کا جواب موجود ہوتا، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے اتنی ذہین تھی کہ حضرت عائشہ کی شادی ہوئی 6 سال کی عمر میں، اور 6 سال کا عمر ایسا زمانہ ہوتا ہے کہ عام طور پر باتیں یاد نہیں رہتی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی شادی کا سارا واقعہ، ساری جتنی اس عمر کی باتیں تھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو گزری، ساری ان کو ازبر یاد تھی، اتنی ذہانت تھی، تو علم میں بھی بڑا ان کو کمال درجے کا علم حاصل تھا۔ تو صحابہ کرام کو جس مسئلے میں کوئی اشکال ہوتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے بارے میں کوئی اشکال ہوتا تو وہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جواب دے دیتے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام حاصل ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگی، منافقین کی طرف سے بہتان لگا، تو آپ کی برات کا اعلان اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور پوری سورہ نور آپ علیہ الصلوۃ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کے متعلق نازل کر دی۔ سورہ نور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اعلان ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت طیبہ تھی کہ جب کسی غزوہ میں شریک ہوتے تو ازواج مطہرات میں سے کسی ایک بیوی کو بطور خدمت کے ساتھ لے جاتے تھے،
تو جب قرآن اندازی ہوئی غزوہ بنو مستلق میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ سفر میں لے گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب رات کو پڑاؤ ڈالا تو ایک اونٹنی جس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوتی تھی، یعنی سفر کرتی تھی، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اونٹنی سے اترنے لگی تو آپ کا ہار گر کر اونٹنی کے نیچے آ گیا اور اونٹنی اوپر بیٹھ گئی۔ تلاش کرتے رہے، پوری رات گزر گئی۔ اور یہاں ایک اور مسئلہ بھی سمجھ میں آتا ہے، پوری رات گزر گئی ہار تلاش کرنے کے لیے، لیکن ہار نہ ملا، اور صبح کا وقت ہوا، نماز کا وقت ہوا، صحابہ کرام نے وضو کرنا تھا، اور یہ ایسی جگہ پر واقعہ پیش آیا جہاں پانی بالکل موجود نہ تھا، تو اسی وقت اللہ کی طرف سے تیمم کا حکم نازل ہو گیا۔ میں نے کئی درس میں یہ ذکر کیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی غلطی بھی امت کے لیے رحمت بن جاتی ہے، کہ یہاں تھوڑی سی غلطی ہوئی کہ ہار گم ہو گیا، جس کی وجہ سے پوری رات ہار تلاش کرتے رہے، نماز کا وقت ہو گیا، پانی موجود نہ تھا، تو اللہ کی طرف سے رحمت بن گیا یہ واقعہ کہ اللہ نے تیمم کا حکم نازل کر دیا۔ اور پھر صحابہ کرام اکثر کہا کرتے تھے کہ اے آل صدیق، یعنی صدیق اکبر کا گھرانہ، یہ کوئی آپ کی پہلی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی کئی اور بھی خصوصیات ہیں کہ کئی مقامات پر آپ کی وجہ سے امت پر بڑی رحمت والا معاملہ ہوا ہے۔ تو یہ تھوڑی رحمت ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم نازل ہو گیا، اب قیامت تک یہ حکم ہے کہ اگر پانی موجود نہیں ہے تو تیمم کرنا ہے۔ پھر جب اونٹنی کو اٹھایا گیا، ہار مل گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ چل پڑا تھا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئی تھی، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں لیٹ گئی۔ ایک صحابی رسول جس کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ قافلے کے جانے کے بعد پیچھے آخر میں وہ آیا کرتے تھے، ان کی ذمہ داری یہ ہوتی کہ قافلے کا کوئی سامان اگر رہ جاتا تو وہ اس کو اٹھا کر لے آتے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ خاتون لیٹی ہوئی تھی، وہ چونکہ پہچانتے تو نہیں تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اوپر کپڑا لپیٹا ہوا تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے کوئی کلام نہیں کیا، صرف اتنا کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اونٹنی کو بٹھایا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر سوار ہو گئی۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو منافقین کو موقع مل گیا، انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مختلف الزامات لگائے کہ معاذ اللہ بدکاری کی ہے، زنا کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے، حتیٰ کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ساتھ بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار کی وجہ سے مجھے حمیرہ کہا کرتے تھے، لیکن اس واقعے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کلام کرنا چھوڑ دی، اور حتیٰ کہ پھر میں پریشانی کی وجہ سے جب میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں اپنے امی ابو کے گھر یعنی اپنے پیچھے میکے نہ چلی جاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ جب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی یعنی اپنے والدین کے گھر گئی، وہاں بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ بہتان لگ گیا، الزام لگ گیا، انہوں نے بھی آپ کے ساتھ لا تعلقی کا یعنی کلام کم کر دی۔ اما عائشہ فرماتی ہے یہ دن میرے لیے بڑے مشکل ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میرے ساتھ لا تعلقی کا اظہار کی یعنی کلام کم کر دی، اور ادھر میں والدین جو میرے لیے سہارا بننا تھا انہوں نے بھی میرے ساتھ برات کا اعلان کر دیا کہ میرے ساتھ بات چیت کرنا، اور بار بار پوچھتے کہ عائشہ بتا دو اگر کوئی ایسا کام ہو گیا ہے تو اللہ سے توبہ کر لے، استغفار کر لے۔ اما عائشہ فرماتی ہے میں نے پھر اللہ کی طرف رجوع کر دیا، اور ادھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور مشورہ کے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام کو جمع کیا کہ اب اس معاملے میں کیا کیا جائے۔ کسی صحابی نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا نکاح سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کس نے کروایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کروایا، کہ خواب میں مجھے یہ بشارت دی گئی تھی کہ یہ آپ کی دنیا میں بھی بیوی ہوگی اور آخرت میں بھی۔ تو اس صحابی رسول نے بڑا پیارا جواب دیا یا رسول اللہ جو رب آپ کے بستر پر گندی مکھی نہیں آنے دیتا، وہ جو رب آپ کے جسم پر گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، وہ رب آپ کے بستر پر ایک بدکار عورت کو کیسے لا سکتا ہے؟
اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر اللہ کے فیصلے کے انتظار کیا گیا. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا، یا رسول اللہ اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ جو اس معاملے میں بتائیں گے اسی پر عمل کیا جائے گا. پھر خاموشی اختیار کی گئی اور پھر آپ اللہ رب العزت کی طرف سے سورہ نور نازل ہوئی اور جس میں یہ اعلان ہوا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. اللہ نے اپنی صفت سبحان ذکر کی، سبحانک کہ یہ پاک ہے، اشارہ کر دیا جس طرح اللہ پاک ہے شریکوں سے، اس طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک ہے بہتان اور الزام سے. ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا الزام ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کے گھر گئے. چونکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، عائشہ تیری برات کا اعلان ہو گیا ہے، اللہ کی طرف سے پوری صورت تیری برات کے لیے نازل ہوئی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے اما عائشہ کو فرمایا کہ عائشہ کھڑی ہو جاؤ اور آپ علیہ السلام کا شکریہ ادا کرو. اما عائشہ نے فرمایا نہیں، میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کروں گی بلکہ میں تو اللہ کا شکریہ ادا کروں گا جس اللہ نے میری برات کے لیے پوری سورہ نور نازل کر دی. تو یہ تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب جو 17 رمضان المبارک کی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کے صحیح نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.